اور ایک جملہ آپ ذہن میں بٹھا لیجیے، اللہ تبارک و تعالی حق کہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دعوت الیاسی کا مسئلہ، بہت ساری کتابیں آئی ہیں، ایک کتاب نہیں ہے اس کی، آپ سنتے ہو، آپ دیکھ چکے ہو، آپ کو پتا بھی ہے۔ فیضان سنت کے اندر کیا لکھا؟ اعلیٰ حضرت تشریف فرما ہے، حضور غوث پاک تشریف فرما ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا حضور کون سی کتاب ہے؟ سرکار فرماتی ہیں یہ فیضان سنت ہے، امت کے لیے تحفہ ہے۔ فیضان سنت ہے، امت کے لیے تحفہ ہے۔ اسی فیضان سنت کے 1200 کچھ پیج پر ایک عبارت لکھی جس پر ہم نے نہیں، ہندوستان کے کئی سنی رضوی مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ یہ کفری عبارت ہے۔ اب مجھے بتاؤ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسی کتاب کو تحفہ قرار دے سکتے ہیں جس کے اندر کفریہ عبارت ہو؟ اب اگر کوئی وہابی سوال کر لے کہ تمہارے نبی کو تو اتنا ہی نہیں معلوم تھا معاذ اللہ، تو کیا جواب دو گے؟ لکھتا ہے کتاب کا نام مخالفت محبت میں کیسے بدل گئی، خانقاہ قادریہ شریف میں کرسی پڑی ہے، غوث پاک تشریف فرما ہے، برابر کے اندر الیاس عطار بیٹھا ہوا ہے اور غوث پاک فیضان سنت سے درس دے رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، غوث پاک جن کے درس کا عالم کیا تھا معلوم ہے؟ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھو، کہو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں، قسم خدا کی، ایک عارف نے مجھ سے کہا، فرمایا بیٹا اعلیٰ حضرت سب لکھ گئے، اب ایمان بچانا ہے تو اعلیٰ حضرت کی کتاب پہ عمل کرتے رہو۔ اور فرمایا اب قیامت تک علماء آئیں گے لیکن فتاوی رضویہ شریف سے ہی فتوے نکال کے عام کیے جائیں گے۔ جملے کا ہے کہ مطلب اس سے ہی فائدہ حاصل کر کر وہ اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ عارف کا جملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سن لو۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھئے کہ سرکار غوث پاک کے درس کا عالم کیا تھا؟ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، ولی کیا مرسل آئے، یعنی سرکار کے درس کی محفل کے اندر ولی کیا مرسل آئے، خود حضور آئے۔ جملہ دیکھیے، وہ تیری واعظ کی محفل ہے یا غوث، اور یہ کہہ رہا فیضان سنت سے درس دے رہے ہیں معاذ اللہ۔ مسلمان دل پہ ہاتھ رکھ۔ اسی بمبئی کے اندر ایک اجتماع ہوتا ہے، کتاب لکھی جاتی ہے، چند عورتیں بمبئی کی اجتماع کے اندر گئی، ایک عورت کی چپل غائب ہو گئی تو دوسری عورت نے کہا کہ چپل ہماری پہن لو، اس نے کہا نہیں پہنے گا، اس نے کہا پہن لو، اس نے کہا نہیں پہنے گا، پہن لو نہیں، آخرکار اس نے چپل پہن لی اور وہ پیدل چلی آئی چپل دینے والی عورت، گھر پہ آ کے لیٹ گئی۔ جب گھر پہ آ کے لیٹی تو خواب میں کیا دیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرماتے ہیں میں تجھ سے بہت خوش ہوں کہ مجھے بہت ادا پسند آئی جو تو نے الیاس کے اجتماع میں آنے والی عورت کو جو چپل دی ہے یہ بہت پسند آیا۔ یعنی بتا دیا الیاس کا مقام تو بہت بڑا ہے، الیاس کے اجتماع میں آنے والی عورت کو چپل دے دے تو نبی کا دیدار۔ ارے توبہ کا ذرا غور کرو مسلمانوں، دل پہ ہاتھ رکھو اور دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچو، نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں بیڑی والوں کہ تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ حشمت علی کے خاندان سے بلایا تھا، ہمیں بتایا نہیں۔ حق بتانا کام ہمارا ہے، منوانا کام ہمارا نہیں ہے۔ ہدایت رب کے دستے کرم پر ہے، جس کو رب توفیق عطا فرمائے گا اسی کو ہدایت ہو۔ الیاس عطار نے
اپنے بیٹے کا نام احمد رضا رکھا ہے اور اپنے محلے کا نام سوداگران رکھا ہے. کیا مطلب؟ کل لوگ پوچھیں گے احمد رضا تو جواب سوال ہوگا کون؟ بریلی والے کہ کراچی والے؟ یہ یہودی پالیسی پہ کام ہے. تم کیا سمجھو گے؟ کیا سمجھو گے؟ دو پہلو ہوتے ہیں اس جماعت کے. ظاہر میں بھولے بھالے سنیوں کو دکھاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک جملہ لے لیجیے، میٹھا میٹھا. ابھی جیسے میٹھے میٹھے، تو ہمارے وہاں اب یہاں کیا ہے پتہ نہیں. ہمارے وہاں جو آدمی بہت بڑا مکار ہوتا ہے اس کو ارے حضرت بہت میٹھا ہے یہ ہمارے وہاں. اب یہاں کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے وہاں یو پی کا یہ حال ہے. شاید ضائع ہے یہ بات. بہت بڑا مکار ہوگا، ٹھگ ہوگا، ارے بہت میٹھا ہے. ایک معنی یہ. اور ایک میٹھے میٹھے کے اندر جو ظاہر دکھائی دے رہا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے. اب دیکھیے یہودی پالیسی، میٹھے میٹھے آقا، میٹھے میٹھے. ایک طرف تو توہین بھی کرتے جا رہے ہیں اور ایک طرف مسلمانوں کو پھانستے جا رہے ہیں. اور کرو. اب ایک سلام کی کتاب آئی مغیلان مدینہ. کیا کتاب آئی؟ بولیے، نیند آ رہی کیا؟ بولیے. مغیلان مدینہ. اس میں سلام لکھا. کیا لکھا؟ بکریوں کو، لکڑیوں کی، ہوئے محبوب کی بکریوں کو ہاتھ سے اپنا لگا کر تو سلام. بوتلوں، ڈھکنوں، دال گندم کے دانوں کو، چوٹیوں، کھوٹیوں، بوٹیوں، ہر طرح کی جڑی بوٹیوں، مرچ مسالوں کو کہنا. چائے کی کیتلی کو اٹھا کر تو سلام. معاذ اللہ. اب دو چیزیں. ایک تو اس نے اس بھولی عوام کو دھوکہ دیا کہ اتنا بڑا یہ عاشق آیا ہے کہ ہر چیز کو سلام کہہ رہا ہے. اور دوسرا یہودی پالیسی، سلام بھی کر رہا ہے اور مذاق سلام بھی ہو رہا ہے. اور کرنا ذہن سے. کیا بات. نمبر 3، ایک جملہ ان کا بہت ہے، مدینہ مدینہ. اب آپ ذرا غور کرو. اعلی حضرت فتاوی رضیہ شریف میں فرماتے ہیں جو اجمیر معلیٰ کو جان بوجھ کر یہ جانے کہ یہاں پر غریب نواز کا آستانہ ہے اور اس کے بعد بھی اس کو شریف نہ کہے تو فرمایا وہ عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن. اور مدینہ طیبہ کو، مدینہ شریف کو مدینہ کہنا. اب ذرا غور. لیکن مدینہ، ہاں مدینہ باتھ روم میں ہے، اندر مدینہ باہر مدینہ. معاذ اللہ. دھوکہ بھی دے رہا ہے کہ ہم مدینہ مدینہ کر رہے ہیں، مدینہ مدینہ کر رہے ہیں، مدینہ مدینہ کر رہے ہیں، مدینے کے عاشق دکھائی دے رہے ہیں. دکھائی بھی دے رہا ہے، اس کو کا دھوکہ دیا جا رہا ہے اور توہین کی جا رہی ہے. آپ نے غور کیا مسلمانوں اس 25 سال کے اندر رضویت کی اگر کمر کو توڑا ہے تو دعوت الیاسی نے توڑ کے رکھا ہے. آپ کہو گے کیسے؟ تو ایک نہیں، کئی لاکھ رضویوں کی مسجد پر اتاریوں کا قبضہ ہو چکا ہے. کیا بات. پوچھا کبھی آپ نے؟ ہمارے بزرگوں نے جا کر مظہر اعلیٰ حضرت گئے، سرکار مفتی اعظم گئے، سرکار حجت الاسلام گئے، ہمارے اکابر علماء گئے، نگر نگر میں، گاؤں گاؤں جا کر، شہر شہر جا کر، قريہ قريہ جا کر، بستی بستی جا کر وہابیوں کا رد کیا، دیوبندیوں کا رد کیا، تبلیغیوں کا رد کیا. تو وہاں پر سنی مسجد بنوائی، سنی مسجد بنوا کر امام رکھا، سنی مسجد بنوائی، جامع مسجد بنوائی، عیدگاہ بنوائی، ہزاروں مسجدوں کو بنوایا. لیکن افسوس کہ ہم نے لفظ اس کو پاکستان کے ہاتھ میں دے دیا. اب دنیا کے اندر ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے بپا کے 6.5 کروڑ مرید ہو گئے. کتنے؟ 6.5 کروڑ. 160 ملکوں میں 6 کروڑ 500 لاکھ مرید ہمارے بپا کے ہو چکے ہیں.
مسلمان ان کی ایک ریکارڈنگ مجھے لے آ کے سنائی. ان کو بتایا کیا گیا ہے, یہ وجہ کیا ہے؟ ان کو صرف یہ بتایا گیا کھائے پیر پاؤ پیر, لاؤ پیر کھاؤ پیر, شام پیر صبح پیر, دوپہر پیر رات پیر, دن پیر رات پیر, دوپہر پیر ہر وقت پیر. بس الیاس 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 الیاس, ہمارا پیر ہمارا پیر, 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 ہمارا پیر ہمارا پیر. اب ان کو شیطان دھوکہ دے رہا ہے, شریعت کے خلاف پیر کر رہا ہے, لیکن کہہ رہے ہیں ارے یہ تو ہمارا بہت بڑا بپا ہے, بہت بڑا ماموں ہے, بہت بڑا امیر ہے. ذرا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تجھے نہیں معلوم جب شریعت کے خلاف ہو اور شیطان اب یہ تو سمجھ رہا ہے کہ یہ تو میں اچھی بات سمجھ رہا ہوں, لیکن حقیقت میں یہ شیطان کا دھوکہ ہے. شریعت کے خلاف کوئی ہو کسے باشد, کیا مطلب یہ ایسے اندھے ہو گئے کہ اس کے پیر نے کہا کہ ٹی وی حرام ہے تو انہوں نے کہا حرام ہے, اور اس کے پیر نے کہا کہ ٹی وی جنت میں لے جانے والی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں لے جانے والی. وجہ کیا ہوئی کہ اندھے ہو گئے, کچھ دکھ ہی نہیں رہا ہے. سن لو, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی عالم ہو فتاوی رضیہ شریف رکھی ہے, کوئی ہو اگر اس کا عمل شریعت کے خلاف ہے تو ہمارے لیے حجت نہیں. یہ فتاوی رضیہ شریف فرمایا ہوا پہ اڑتا دیکھو تو ولی نہیں, پانی پہ چلتا دیکھو ولی نہیں, آگ میں گھسا ہوا دیکھو تو ولی نہیں. ولی کی تعریف اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرآن نے یہ فرمائی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ ہے ولی. لیکن قوم برباد کیوں ہو رہی ہے؟ تم شریعت سے ہٹ کر اندھے ہوتے جا رہے. اگر تم شریعت پر رہو گے تو کہو گے الیاس شیطان ہے, الیاس مردود ہے, الیاس خبیث ہے, الیاس دان ہے, الیاس مدل ہے, الیاس مردود ہے. لیکن آپ نے غور کیا اس کے جو مریدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی جب اس نے کہا حرام ہے تو چوراہوں پہ ٹی وی لا کر جلوا دیے. اب جب اس نے کہا اے گناہوں کے مریضوں گر چاہتے ہو شفا آن کرتے رہو مدنی چینل کو سزا, مدنی چینل باغ اما دلوائے گا انشاءاللہ باغ جنا دلوائے گا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جنت دلوائے گا معذرت. اب آگے بڑھو, رضویت کو جتنا نقصان دعوتیت نے پہنچا دیا 20 سال کی تاریخ لگی. اب جن مسجدوں کو ہمارے بزرگوں نے وہاں جا کر قائم کیا تھا, اب یہاں پر تبلیغی جماعت کے لیے علامہ خشتر صاحب آ گئے کہ جماعت اسلامی آئی ہے اس لیے مفتی اعظم بتا رہے ہیں, شیرگوش سنت بتا گئے, ان کو پہچان معلوم ہے کہ تبلیغی جماعت کو بیڑی سے باہر نکال دیا, جماعت اسلامی کو باہر نکال دیا, غیر مقلدوں کو باہر نکال دیا, وہابیوں کو باہر نکال دیا. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسجدیں تو ہم پر تالا بند کر دیا. اب یہودیوں نے جماعت بنائی, لیبل لگایا اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت, سائن بورڈ اعلیٰ حضرت کا ہے اور مال اس کے اندر چائنا کا بھرا ہوا ہے. اب وہاں سے چل دیے, اب گاؤں گاؤں پہنچے, اب کہاں سے آ رہے ہو, کہا اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. جو مسجد تبلیغی جماعت کے لیے بند کی دروازے کھول دیے گئے, آئیے آپ تشریف لائیے, دس دیجیے. ان مسجدوں کو کھول دیا. مسلمانوں ان مسجدوں پہ قبضہ اتاریوں کا ہو گیا. ایک نہیں کئی ہزار ہندوستان میں جلوس محمدی پر دعوت الیاسی کا قبضہ ہو چکا ہے. کیوں؟ اب مجھے آپ بتائیے. اب وہاں پر آپ فتویٰ لے کے پہنچے بریلی شریف کا, اور وہاں پر جب آپ نے فتویٰ دکھایا تو اس نے کیا کہا, ہم بریلی کا فتویٰ نہیں مانتے ہیں, ہم تو کراچی کے بپا کا فتویٰ مانتے ہیں. نہیں مانتے.
مولانا خسرو صاحب اللہ مدینہ طیبہ کے اندر ہوٹل جوہرۃ الرشید میں بیٹھا ہوا تھا. میرے مجھ سے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے. وہاں تو الحمدللہ فقیر نہ فون اٹھاتا تھا, جھوٹ بھی نہیں, کبھی فون اٹھایا بھی, لیکن بہت سارے فون کو سائلنٹ کر دیا کہ سرکار کی بارگاہ میں یہاں کہاں پیرا مریدی کے حضرت ہیں, حضور ہیں, آقا ہیں, اپنی خود یہاں پر کہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں, کون بنائے بناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن, کون بچائے بچاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان کا فون آیا کہ حضرت نجد میں رہتے تھے, MD ڈاکٹر ہیں, کہ حضرت ملنا چاہتا ہوں. وہ آئے اپنی گاڑی سے ہوٹل جوہرۃ الرشید کے اندر بیٹھے بات کرنے لگے. تو انہوں نے بتایا حضرت یہاں پر ہر 2 مہینے یا 1 مہینے پر دعوت الیاسی کا اجتماع ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ جن کو آپ سنی بنا رہے ہیں ان کو یہ ہلکے ہلکے افطاری بناتے چلے جا رہے ہیں. حال یہ ہے کہ آپ نے گوڈاؤن بنایا, 5 لاکھ ٹن اس کے اندر مال رکھا جائے گا. سب طرف سے دیوار بنا دی, پیچھے کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے, مال اندر جا رہا ہے, کہہ رہے ہیں مال رک گیا تو پیچھے سے نکل رہا ہے. تو مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا دعوت الیاسی نے مدینہ طیبہ ہو وہاں پر نقصان پہنچایا ہے سنیت کو, مکہ معظمہ ہو وہاں نقصان پہنچایا ہے سنیت کو, انگلینڈ کی وادی ہو وہاں نقصان پہنچایا ہے سنیت کو, امریکہ کی وادی ہو وہاں نقصان پہنچایا ہے سنیت کو, برطانیہ کے اندر نقصان پہنچایا ہے سنیت کو, جرمن کے اندر نقصان پہنچایا ہے سنیت کو, آسٹریلیا کے اندر نقصان پہنچایا ہے سنیت کو, ساؤتھ افریقہ کے اندر نقصان پہنچایا ہے سنیت کو, بنگلہ دیش کے اندر نقصان پہنچایا ہے سنیت کو. پاکستان کھا گئے. آج ہی میرے احباب ایک بمبئی کے اندر تشریف لائے, امریکہ کے ہیں, آئے میرے پاس بتانے لگے حضرت 6 مسجدیں ہیں اور 6 مسجدوں کو پر ہری پگڑی والے قابض ہو گئے. اس سے بتانے لگے جس مسجدوں کو ہم نے جا کے وہاں صحیح کیا تھا وہاں پر ہری پگڑی والوں نے قبضہ کر لیا, اور ایک فجی کے رہنے والے لوگ ہیں اس کے بارے میں اس کے بارے میں بتایا. تو مطلب کیا ہے؟ ساؤتھ افریقہ میں گیا, جوہانسبرگ کے اندر دعوتیت کا اچھا خاصا قبضہ ہے. دربن کے اندر جنوب سے محمدی دعوت الیاسی نکال رہے. یہ کون تھا؟ کیا کسی وہابیت کے ایریے پہ قبضہ کیا؟ مجھے بتاؤ. جاؤ سہارنپور کے اندر ہری پگڑی دکھائی دے گی, جاؤ میرٹھ کے اندر دیکھو, غازی آباد دیکھو, ہاپوڑ دیکھو, دیوبند دیکھو, سہارنپور دیکھو, لدھیانہ دیکھو, دلی دیکھو, بھوپال دیکھو, جہاں پر رضا والے تھے ان پر قبضہ کیا ہے. دیوبندیت کی مسجد پر قبضہ نہیں کیا ہے بلکہ رضویوں کی مسجد پر قبضہ کیا. کہاں ہو؟ ہم سوتے رہے, ہم دیتے رہے, اس کے وہ نقصانات انہوں نے پہنچا دیا. اور آج ہر وہ طبقہ جو رضا اور مسلک رضا کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے, دعوتیت اس کا پیچھے سے حمایت کر رہی ہے, چاہے پیسے کے ذریعے ہو چاہے افراد کے ذریعے. لیکن اس 20 سال کے اندر ہم یہ نہ تحقیق کر پائے کہ دعوتی گمراہ بھی ہیں کہ گمراہ گر ہیں کہ نہیں ہیں. ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے, تو جس کا جان تھا وہ حالے نہ رہے. یہی بمبئی کی خیرالی روڈ کی مسجد ہے, رضا میں مسجد جا کر دیکھیے افطاریوں کا مرکز بن چکا ہے. کیوں؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے اگر دعوتیت کا رد نہ ہوتا, دعوتیت کا رد نہ کیا جاتا, اگر یہ خانقاہ حشمتیہ سے دعوت الیاسیوں کا رد نہ ہوتا تو ہر گلی میں افطاری ہوتے, سارے پیر ہندوستان کے ختم ہو جاتے, ہر طرف افطاری دکھائی دیتا, الیاس کے پیر ہوتا, الیاس کے ایمان ہوتے, الیاس دین ہوتے, الیاس کے ماننے والے ہوتے. آج جو سنی بچ رہے ہیں, افطاریوں سے دور ہو رہے ہیں, تو یہ سب کا ہے اسی افطاریت کے رد کا. اگر افطاریوں کا رد نہ ہوتا تو بیڑی کے اندر بھی جو پبلک بیٹھی ہے تو سب ہری پگڑی والی. جو مسجدیں بچ گئی ان مسجدوں پر بھی افطاریت کا قبضہ ہوتا. میں تو کہتا ہوں دعا دو, آج سارے پیر ختم ہو جاتے,
الیاس اتار، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان میں دنیا کے اندر سب سے بڑا اگر کوئی پپا پیر ہے تو الیاس 6.5 کروڑ کی مرید ہے۔ رد نہ ہوتا تو ہر آدمی پبلک کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ بھی کہتا ہے اسی سے بہتر، جو کچھ بچ گیا وہ بھی چلے جائے۔ یہ صدقہ ہے اسی بات کا کہ جو اعلیٰ حضرت کے غلاموں نے اعلیٰ حضرت کے مشن کو لے کر آگے بڑھے، انہوں نے ہواؤں کو نہ دیکھا، فضاؤں کو نہ دیکھا، لوگوں کو نہ دیکھا، نذرانوں کو نہ دیکھا، پیسوں کو نہ دیکھا، بلکہ پیغام رضا کو بزبان قلم رضا بقلم کلام رضا اس انداز میں پیغام پیش کر دیا تھا کہ کن کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کر۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ حق والا جو حق بولے اسی کے جلسے بند کرو، ذرا غور کرو۔ ہم جلسے کی فکر نہیں کرتے، یہ تو کرم ہے اعلیٰ حضرت کا کہ 4 جون تک تاریخیں لگی ہوئی ہیں۔ 5 جون کو غالباً رمضان شروع ہے، اور ابھی بمبئی کے اندر بھی تھا، وہیں پر بھی آیا کہ تاریخ دے دی۔ میں نے کہا بھائی تاریخ نہیں، اب رمضان کے بعد تاریخ ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ کرم ہے میرے اعلیٰ حضرت کا، اور ہم جلسے پہ نہیں مرتے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے اگر جلسے بند ہو جائیں، پیر مریدی بند ہو جائے، لیکن زبان بس لکے رضا کو بولنے سے کہنے سے حق کہنے سے بند نہ ہو۔ اگر جلسے بند ہو تو حلال کاروبار کرو اور خود بھی کھاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ۔ میدان خان کا عصمت کیا میدان حضور مدھرے اعلیٰ حضرت۔ یہ دین وہ نہیں ہے کہ کسی ایک خانقاہ یا کسی ایک عالم یا کسی ایک مولوی یا کسی ایک مولانا سے چلا ہے۔ کربلا میں امام عالی مقام نے اپنے بچوں کو شہید کیا ہے تو یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ نے اپنی پیاری جانوں کو قربان کیا ہے تو دین ہم تک پہنچا ہے۔